میڈسٹینڈ اپنی بیماری کو سمجھیے۔ السلام علیکم خواتین حضرات، پروفیسر عزیز الرحمان میڈسٹینڈ اپنی بیماری کو سمجھیے کی جانب سے ایک انتہائی امپورٹنٹ اور اہم موضوع کے اوپر ویڈیو لے کے حاضر ہوا ہوں، اور یہ ہے ڈائبٹیز اور آپ کا ہارٹ، ایک بہت ہی ڈینجرس کنیکشن۔ ڈائبٹیز بہت کامن ہے اور اس کا علاج بہت ضروری ہے، آپ تمام لوگ جانتے ہیں، کیونکہ اگر ڈائبٹیز کا علاج نہ کیا جائے تو اس سے بہت ساری کمپلیکیشن ہوتی ہیں، اور ان میں سے اگرچہ آنکھیں بھی افیکٹ ہو سکتی ہیں، گردے بھی افیکٹ ہو سکتے ہیں، نروز بھی افیکٹ ہو سکتے ہیں، بے ہوشی بھی ہو سکتی ہے، لیکن سب سے جو زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے، وہ ہارٹ اٹیک اور فالج۔ ایسا کیوں ہے؟ یہ ہارٹ اٹیک اور فالج کیوں کامن ہے ڈائبٹیز میں؟ چونکہ جو شوگر ہے وہ جب کنٹرول نہیں ہوتی تو وہ آہستہ آہستہ آپ کی خون کی نالیاں تنگ ہونی شروع ہو جاتی ہیں۔ اس کو بولتے ہیں ایتھروسکلروسس، یعنی خون کی نالیاں تنگ ہونی شروع ہو جاتی ہیں، اور وہ تنگ ہوتے ہوتے کئی دفعہ پھر بند بھی ہو جاتی ہیں، تو بند ہونے کی صورت میں وہ ہارٹ اٹیک یا فالج کی صورت میں وہ ظاہر ہوتی ہیں۔ تو یہ چونکہ ہمارے تمام باڈی کے آرگن جو ہیں وہ خون کی نالیوں پہ ڈیپینڈنٹ ہیں، لیکن ہارٹ خاص طور پہ ہارٹ کی نالیوں پہ ڈیپینڈنٹ ہے، چونکہ یہ بہت زیادہ محنتی آرگن ہے ہمارا۔ ہم سو رہے ہوں، جاگ رہے ہوں، دن ہو رات ہو، یہ ہر وقت کام کر رہا ہوتا ہے، اس لیے اس کو خون کی سپلائی زیادہ چاہیے ہوتی ہے، اس لیے خون کی نالیاں تنگ ہونے کا ہارٹ کے اوپر اور برین کے اوپر زیادہ اثر آتا ہے۔ تو اس لیے ہارٹ کا جو ہے نا، وہ آپ کو میں دکھاؤں گا ایک گراف کے ساتھ کہ ہارٹ اٹیک تو ویسے انفارچونیٹلی کسی کو بھی ہو سکتا ہے، اس کے کئی رسک فیکٹرز ہیں۔ رسک فیکٹر سے مراد ہوتا ہے کچھ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے ہارٹ اٹیک کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے، لیکن ڈائبٹیز ان میں سے ایک میجر رسک فیکٹر ہے۔ ایک میں گراف کے ساتھ آپ کو ایکسپلین کروں گا۔ مثلاً یہ ہے گراف، یہ بتاتا ہے کہ ایک سرٹن رسک ہے آپ کی، یعنی ایج کے مطابق، آپ کی فیملی ہسٹری کے مطابق، آپ کی جینڈر کے مطابق آپ کو ایک سرٹن رسک ہے ہارٹ اٹیک ہونے کا، جو کہ ہر انسان کو ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ کو ڈائبٹیز ہے اور خاص طور پہ اگر وہ کنٹرول نہیں، تو اس کا رسک 3 سے 4 گنا بڑھ جاتا ہے۔ امیجن کیجئے، یہ اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ آپ کو 3 سے 4 گنا زیادہ رسک ہو جاتا ہے اگر آپ کی ڈائبٹیز کنٹرول نہیں۔ اس میں ایکچولی صرف ڈائبٹیز ہی نہیں، کئی اور فیکٹرز ایڈ اپ ہو جاتے ہیں۔ وہ کون سے ہیں؟ مثلا کئی طرح کے رسک فیکٹرز ان کو بولتے ہیں، جو بھی چیزیں، جو بھی کنڈیشن دل کے اٹیک کا باعث بنتی ہیں ان کو ہم رسک فیکٹرز کہتے ہیں۔ چونکہ جن کو ڈائبٹیز ہوتی ہے ان کو بہت ساری چیزیں اور بھی ساتھ یا تو بائی چانس ہوتی ہیں یا ڈائبٹیز کی وجہ سے ایڈ اپ ہو جاتی ہیں۔ مثلاً بلڈ پریشر زیادہ ہونا، یہ ممکن ہے کہ جس کو ڈائبٹیز ہے اس کو پہلے سے بلڈ پریشر زیادہ تھا، یا ڈائبٹیز ہونے کے بعد بلڈ پریشر ہو گیا، تو ایک تو یہ پاسبلٹی ہے۔ بلڈ پریشر بھی ایک رسک فیکٹر ہے خون کی نالیوں کو تنگ کرنے کے لیے، تو اس کا رسک جو ایڈ ہو جائے گا۔ پھر کولیسٹرول ہے، وہی جو طرز زندگی ڈائبٹیز کرتی ہے اسی طرز زندگی سے کولیسٹرول بڑھتا ہے، یعنی خوراک کی زیادتی اور ایکسرسائز کا فقدان، اس سے کولیسٹرول بڑھتا، وہ بھی ایڈ اپ ہو جائے گا۔ سموکنگ، اگرچہ ڈائبٹیز کی وجہ سے سموکنگ نہیں ہوتی کرتے آپ، لیکن اچھا چانس ہے کہ بہت سے لوگ چونکہ سموک کر رہے ہوتے ہیں، یہ اگر آپ کو ڈائبٹیز ہے اور بائی چانس آپ سموکنگ بھی کرتے ہیں تو اس کا بھی رسک ایڈ ہو جائے گا۔ پھر وزن کی زیادتی، خاص طور پہ جو آپ کے پیٹ کے اوپر زیادہ وزن ہے اس کی زیادتی، یہ بھی آپ کی خون کی نالیاں تنگ کرتی ہے۔ تو یہ یوں سمجھیے کہ ڈائبٹیز کے ساتھ یہ 4 چیزیں مل کر ایک بڑا خطرناک قسم کا گینگ بن جاتا ہے جو دل کا دشمن ہے، جو خون کی نالیوں کو دشمن ہے، جو خون کی نالیوں کو دھیرے دھیرے پہلے تنگ کرتا ہے، پھر بند کرتا ہے، پھر اس طرح سے الٹیمیٹلی جا کے جب نالی بند ہوتی ہے تو ایک اٹیک کی صورت میں آتی ہے، اٹیک کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے، اور وہ ایک لمحہ جو ہے آپ کی زندگی کو الٹ پلٹ کر دیتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے ہارٹ کو پروٹیکٹ کریں۔ یہ 4 لفظ ہیں، اگر آپ یاد رکھ لیں تو آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا کہ کیسے آپ نے اپنے ہارٹ کو پروٹیکٹ کرنا ہے۔
ABCD یہ 4 لفظ ہیں. A سے مراد ہے HbA1c، وہاں سے A لیا گیا ہے، یعنی آپ نے اپنی شوگر کو کنٹرول کرنا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ شوگر کو کنٹرول کرنے کے لیے خوراک کی پرہیز کرنا ضروری ہے، ایکسرسائز کرنا ضروری ہے، وزن کنٹرول کرنا ضروری ہے، اور ادویات کا باقاعدگی سے استعمال کرنا ضروری ہے، اور کبھی کبھار شوگر چیک کرنا ضروری ہے، اور کبھی کبھار اپنے ڈاکٹر سے ملنا بھی ضروری ہے. یہ یاد رہے کہ شوگر کی تمام ادویات دل کو ایک جیسا نہیں پروٹیکٹ کرتی، اس لیے ضروری ہے کہ آپ نے جو آپ کا ڈاکٹر نے آپ کو دوائی تجویز کی ہے وہ آپ لیں. دوسرا ہے بلڈ پریشر، جو بی فار بلڈ پریشر. بلڈ پریشر بھی بہت ضروری ہے کنٹرول کرنا. ایک ایسی ریڈنگ مثلاً 140 سے 90 ممکن ہے کہ عام آدمی میں ہم کہیں کہ چلو ٹھیک ہے، لیکن شوگر کے مریض میں یہ زیادہ ہے. تو شوگر کے مریض میں بلڈ پریشر کو زیادہ کنٹرول کرنا ضروری ہے، اور اس کو 130 اور 80 پہ لانا ضروری ہے، کچھ خاص ادویات استعمال کرنے کے بعد. اور تیسرا ہے سی، جو کہ کولیسٹرول کا ایک ایبریویشن ہے. کولیسٹرول کو کنٹرول کرنا ضروری ہے، اس کے لیے ہم اسٹیٹن دیتے ہیں، اور کولیسٹرول کا پیمانہ بھی ڈائبیٹک پیشنٹ میں مختلف ہے، یعنی ہم اس کو زیادہ نیچے تک لانا چاہتے ہیں. اور سی کو آپ ترک اسموکنگ بھی شامل کریں کہ سگریٹ سیسیشن آف اسموکنگ، یعنی سگریٹ نوشی بھی ترک کریں. اور جو ڈی ہے وہ ڈائٹ ہے. ڈائٹ سے مراد ڈائٹ کنٹرول کیے بغیر ڈائبٹیز اور بلڈ پریشر کولیسٹرول کا کنٹرول تقریباً ناممکن ہے. چونکہ ڈائٹ کا تعلق آپ کی تمام چیزوں سے ہے. ڈائٹ میں کیا کریں گے؟ آپ نشاستہ دار چیزیں کم کھائیں گے تاکہ آپ کی شوگر کنٹرول ہو، آپ نمک کم کھائیں گے تاکہ بلڈ پریشر کنٹرول ہو، آپ چکنائی والی چیزیں کم کھائیں گے تاکہ آپ کا کولیسٹرول کنٹرول ہو، اور آپ ٹوٹل خوراک کم کھائیں گے تاکہ آپ کا وزن کنٹرول ہو. یہ تمام چیز کریں گے تو انشاءاللہ آپ اپنے ہارٹ کو پروٹیکٹ کر پائیں گے. تو اپنے ہارٹ کو پروٹیکٹ کیجئے. یہ آپ کا ہارٹ جو ہے آپ کا بہت اچھا دوست ہے، اس کی وجہ سے زندگی چلتی ہے. 24 گھنٹے 7 دن سال ہا سال ساری عمر آپ کے لیے کام کرتا ہے. تو آپ بھی اس کے لیے کچھ کریں، اور یہ جس کو بولتے ہیں ہولسٹک اپروچ اڈاپٹ کریں. ہولسٹک اپروچ سے کیا مراد ہے کہ صرف شوگر نہیں بلکہ شوگر کے ساتھ بلڈ پریشر بھی، اور کولیسٹرول بھی، اور اسموکنگ بھی، اور وزن بھی، تمام چیزیں کنٹرول کریں تو امید کی جا سکتی ہے کہ آپ ایک بھرپور صحت مند زندگی انجوائے کر پائیں گے. سو شوگر کنٹرول کیجئے اور اپنے ہارٹ کو پروٹیکٹ کیجئے. مجھے امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور یہ آپ کے لیے یوزفل ہوگی، اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے یہ ویڈیو واچ کی ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ میری نیکسٹ ویڈیو بھی دیکھیں گے. بہت شکریہ کے ساتھ اجازت چاہوں گا. پروفیسر عزیز الرحمان، میڈسٹینڈ، اپنی بیماری کو سمجھے کی جانب سے.